بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 39ویں فصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا ذکر۔ تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھتے تھے۔ وہ اس پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل قابل فخر باتیں بیان کرتے اور مشرکین کے طعنوں کا جواب دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس وقت تک حسان رضی اللہ عنہ کی تائید روح القدس سے فرماتا رہے گا جب تک یہ رسول اللہ کے فضائل بیان کرتا رہے گا اور ان کی مدافعت کرتا رہے گا۔ فائدہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے فضائل بیان کرانا ثابت ہوا اور اس کے منظوم ہونے کا جواز بھی ثابت ہوا جبکہ شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو۔ چوتھی روایت حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات جمیلہ کے متعلق سوال کیا، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بہت کثرت سے بیان فرمایا کرتے تھے اور مجھے اشتیاق رہتا تھا کہ وہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کریں اور میں انہیں ذہن نشین کر لوں۔ فائدہ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے متعلق آگاہی کا شوق۔ نمبر دو، حضرت ہند بن ابی حالہ کا کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان فرمانے کا ذوق۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا۔ پانچویں روایت حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مجمع کی صورت میں ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بیان کیجیے۔ انہوں نے فرمایا میں کیا کیا باتیں بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو اتنی ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک حالات بھی بیان فرمائے۔ فائدہ اس سے تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سننے کا شوق ثابت ہوا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور صحابہ کرام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے عمل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و پاکیزہ تذکرہ کا مستحب و پسندیدہ ہونا معلوم ہوا۔ تنبیہ، جن مواقع میں درود شریف پڑھنا ادب کے خلاف ہے ان کا ذکر 37ویں فصل میں گزر چکا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر بھی اگر قواعد شریعت کے خلاف ہوگا، جیسا کہ آج کل بہت سے بے احتیاط لوگوں نے اس ذکر شریف میں بہت سی نامناسب چیزوں کو شامل کر لیا ہے، تو وہ بے ادبی میں شمار ہو کر ممنوع قرار پائے گا۔ خلاصہ یہ کہ محبت کے ساتھ ادب بھی نہایت ضروری ہے۔ طرق العشق كلها ادب، طرق العشق كلها ادب، ادب النفس ایھا الاصحاب، عشق کا راستہ سارے کا سارا ادب ہی ادب سے ہے۔ یہ لوگوں خود کو ادب سکھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔